الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ کریم کا انگنت بار شکر ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرما کر ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ آج ہم جامعہ مسجد حسن المجتبیٰ ادارہ تعلیمات اسلامیہ 37 میں حاضر ہیں، اور آج کی اس میٹنگ کا مقصد کہ یہاں شعبہ حفظ کی کلاس کا آغاز ہو گیا ہے۔ میں تھوڑا بیک گراؤنڈ کے حوالے سے عرض کروں گا کہ پاک پتن میں ماہر تعلیم پیر عبدالحفیظ چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد ان کے بیٹے پیر سید احمد چشتی صاحب نے 2 ایکڑ زمین دین کے لیے وقف کی، اور حضور قبلہ مفکر اسلام مفسر قرآن علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ کے حوالے کی۔ تو قبلہ شاہ صاحب نے یہاں بہت بڑی پلاننگ کی، اور یہاں آپ کے سامنے یہ خوبصورت مسجد نظر آ رہی ہے، اور باقی جگہ بھی خالی ہے۔ اس میں انشاءاللہ ابھی پہلا قدم حفظ قرآن کی کلاس ہے، اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ یہاں درس نظامی شریعہ کالج اور یونیورسٹی تک کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے گا انشاءاللہ۔ علماء کرام جو تشریف لائے ہیں دل کی عطا گرائیوں سے انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور یہاں شاہ صاحب قبلہ کے نمائندہ جناب پیر طریقت پیر سید اسرار حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہ القدسیہ تشریف فرما ہے۔ یہ سب کام کی نگرانی کرتے ہیں، اور پاک پتن شریف میں ایک ماہر قرآن جنہوں نے ہزاروں لوگوں کے دلوں میں قرآن کریم کا فیضان حفظ کی صورت میں انڈیلا ہے سینوں میں، ان کے بیٹے ان کے لخت جگر قبلہ حافظ مبشر گلزار صاحب ان کو یہاں نامزد کیا ہے حفظ کی کلاس کے لیے، کیونکہ بہترین وہ ہے نبی پاک نے فرمایا جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور یہاں اس ادارے کی ایک خاصیت یہ بھی ہوگی کہ یہاں صرف حفظ ہی نہیں کروایا جائے گا بلکہ یہاں تربیت بھی ہوگی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزیں امت کو دے کے گئے، قرآن اور آل۔ یہاں قرآن کا فیضان بھی ملے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت بھی ملے گی۔ اور اس فتنوں کے دور میں آپ اپنے بچوں کو جن کو حفظ کروانا چاہتے ہیں، مستقبل ان کا روشن چاہتے ہیں، اور ان کے اندر عشق رسول، عشق اہل بیت، عشق صحابہ، عشق اولیاء کرام اور تربیت اچھی چاہتے ہیں، تو آپ اس مدرسے کو ریفر کریں اور اپنے بچوں کو یہاں لانے کی کوشش کریں۔ علماء کرام سے دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہنے کے بعد یہ عرض کرتا ہوں، یہاں ہمارے ایک خوبصورت ساتھی جناب محترم غلام محی الدین صاحب جو تحریک لبیک پاکستان کے پاک پتن شریف کے عظیم کارکن ہیں، جنہوں نے الیکشن بھی حصہ لیا ہے، وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ سارے علماء کرام کو یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے اپنے علاقے میں ہم مل کے محنت کریں تو انشاءاللہ یہاں سے 2 کروڑ سے زیادہ اس مسجد پہ لگ چکا ہے، اور انشاءاللہ یہ بھی بہت بڑا منصوبہ ہے۔ جیسے راولپنڈی میں حضور قبلہ شاہ صاحب دعوت برکاتہ القدسیہ کا ادارہ فیضان بانٹ رہا ہے، اور موجودہ دور میں خصوصی طور پہ یہ میں عرض کروں گا کہ جہاں ناسبیت اور خارجیت پھیلائی جا رہی ہے، وہاں رسول کریم کی آل کشتی نوح کی جو مانند ہے، اس کشتی میں سوار ہونے کے لیے آپ کو بھرپور دعوت دی جاتی ہے۔ قاری بشیر احمد صاحب تشریف لائے ہیں، میں انتہائی مشکور ہوں آپ تشریف لائے، اور یہ علماء سے بس یہی درخواست کرنا چاہتا تھا کہ آپ اپنے علاقے میں ہماری مدد کے لیے بچوں کو یہاں کنوے کریں کہ یہاں حضور کی محبت، حضور کی آل کی محبت، صحابہ کی محبت، حضور کا عشق، انشاءاللہ آپ کے بچے کا وقت ضائع نہیں ہوگا، اور تربیت ہوگی، اور پتہ چلے گا کہ یہ کسی سید کے مدرسے سے پڑھ کے آیا ہے۔ چونکہ حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والد گرامی جب انتقال کر گئے تھے، آپ کی والدہ ماجدہ نے جب آپ تھوڑے بڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ تیرے بابا نے مجھے پیسے دیے تھے کہ تجھے حفظ کرواؤں، اور اس کے لیے بیٹا تیرے بابا نے ایک وصیت کی تھی کہ میں قرآن کسی سید سے پڑھواؤں۔
تو اس لیے پھر تلاش کیا گیا تو بابا فرید کو قرآن پڑھانے والے سید کا نام سید نذیر احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب قرآن پڑھایا، کیونکہ قرآن اور آل کا جوڑ بڑا، یہ حوض کوثر تک ان کا جوڑ ہے، تو اس وقت جب آپ نے قرآن مجید مکمل کر لیا تو اس وقت حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ بیٹا مجھے آپ کے بابا نے پیسے دیے تھے کہ جب آپ کا قرآن مکمل ہو جائے تو آپ کو عمرہ کروایا جائے۔ ہم بچوں کو انعام میں موٹر سائیکل موبائل دیتے ہیں، لیکن وہ ماں کتنی عظیم تھی کہ جس نے کہا میرا بیٹا قرآن مکمل کرے تو میں عمرہ کرواؤں گی، یہ تیرے بابا وصیت کر کے گئے تھے۔ تو انہوں نے عرض کی، بابا فرید نے بچپن میں ہی کہا ماں میری ایک شرط ہے، میں عمرے پہ شرط کے ذریعے جاؤں گا۔ کہا بیٹا شرط کیا ہے؟ کہا ماں میں اکیلا عمرہ نہیں کروں گا، مجھے قرآن پڑھانے والا استاد بھی میرے ساتھ عمرے پہ جائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بابا فرید کی والدہ نے اہتمام کیا، سید نذیر شاہ صاحب اور بابا صاحب جب عمرے پہ گئے، کعبہ شریف کے بعد گنبد خضرا کا نظارہ کیا تو وہاں گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھے بابا جی کے استاد مکرم سید نذیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی درد بھری آواز میں اور آنکھوں میں آنسو لے کے کہا بیٹا میں نے بڑے لوگوں کو قرآن پڑھایا ہے، لیکن آپ جیسا شاگرد میں کسی کے نصیب میں نہیں ہوگا کہ میں نے آپ کو قرآن پڑھایا اور آپ نے مجھے مصطفیٰ کریم کا گنبد دکھا دیا اور عمرہ کروا دیا۔ تو بابا صاحب کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں استاد کی قدر کیا ہوتی ہے۔ استاد کی قدر یہ ہے کہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ جو چاہیں میرے ساتھ کریں۔ تو آج میں بھرپور یہ دعوت دیتا ہوں کہ اس ادارے کے سربراہ سید زادے